الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق آم کے ساتھ ہے۔ آم کی ابتداءً دو قسمیں کی تھی، آم خص عنہ البعض، آم لم یخص عنہ البعض، کہ آم کہ جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور عام وہ کہ جس سے کچھ بھی خاص نہ کیا جائے۔ تو قسم ثانی کی گفتگو ہماری ہو چکی، اس پر ہم نے چند امثلہ بھی آپ کے سامنے عرض کی۔ آج جو گفتگو ہے فقط اس حوالے سے ہے کہ وہ عام کہ جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اس کا حکم کیا ہے۔ تعریف تو ان الفاظ سے ہی واضح ہے کہ خص عنہ البعض لم یخص عنہ البعض، خاص کر لیا گیا ہو، خاص نہ کیا گیا ہو۔ اب وہ عام کہ جس سے کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس کا حکم کس کی طرح تھا؟ کتاب اللہ کے حکم کی طرح تھا، کتاب اللہ کے حکم کی منزلت میں تھا۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اس عام کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن یعنی عام پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن اس کے اندر ایک قید ہے۔ باقی میں اس احتمال کے ساتھ کہ کوئی دلیل پائی جائے، کوئی دلیل پائی جائے تو وہ اس عموم کے حکم سے خارج کر دیا جائے، اس عموم کے حکم سے کیا کر دیا جائے؟ پھر توجہ سے سماعت فرمائیے گا، فرماتے ہیں، میری طرف توجہ رکھیں کہ اس عام پر، عام خص عنہ البعض پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب، عمل کرنا کیا ہے؟ لیکن باقی میں اس احتمال کے ساتھ، باقی میں اس احتمال کے ساتھ، یعنی باقی سے مراد جو عام کے اندر داخل ہے، ابھی عام کے اندر ابھی داخل ہے، عام کے حکم میں داخل ہے، لیکن اس احتمال کے ساتھ کہ اس میں بھی کوئی دلیل پائی جائے، کوئی دلیل پائی جائے کہ اس کو عام کے حکم سے خارج کر دیا جائے۔ عام خص عنہ البعض کہ جس سے بعض کو کیا کر دیا گیا ہو؟ خاص کر لیا گیا ہو، یعنی اس کو تخصیص دے دی گئی ہو، اس کو خاص کر لیا گیا ہو، اس کو اس حکم سے خارج کر دیا گیا ہو۔ اچھا، کس وجہ سے؟ کوئی نہ کوئی دلیل، کسی نہ کسی دلیل کے پیش نظر۔ اب وہ دلیل خبر واحد بھی ہو سکتی ہے، وہ دلیل قیاس بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، کب تک خصوصیت کا احتمال ہے؟ کب تک خصوصیت کا احتمال ہے؟ یعنی اس کو ہم خاص کر سکتے ہیں، اس میں سے کچھ چیزوں کو نکال کر اس کو خاص کر سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ عام کے افراد میں تین، کتنی تعداد بیٹا؟ تین نہ باقی رہ جائے۔ کتنی باقی نہ رہ جائے؟ تین باقی نہ رہ جائے۔ اس وقت تک کیا ہے، ہم اس میں خصوصیت کر سکتے ہیں، یعنی اس کو کسی نہ کسی دلیل کے پیش نظر عام سے نکال کر اس کو خاص کر سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک تین۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی تین ہی کی تعداد کو کیوں خاص کیا؟ بھائی تین کے نیچے والے نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ اوپر سے کسی نہ کسی کسی شے کو خاص کرتے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز کہی، میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر بلکہ یہ جملہ کہوں کہ آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کو سزا دی جائے گی۔ اب دیکھیں، یہ جملہ میرا عمومیت پر دلالت کر رہا ہے، یہ سزا آپ سب پر بولی جا رہی ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھے؟
یعنی بیائی نہیں، اس مثال کو اس قاعدے پر منطبق نہیں کیجیے گا، آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ اگلا اسٹیپ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ سب کو کیا ہے، سزا دی جائے گی، آپ سب کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن جس نے سبق سنا دیا، لیکن جس نے سبق سنا دیا۔ اب دیکھیں یہ جو دلیل ہے نا، کون سی دلیل؟ جس نے سبق سنا دیا، جس نے سبق سنا دیا اس کو سزا نہیں ملے گی، وہ عام کے حکم سے خارج ہو جائے گا۔ وہ عام کا حکم کہ جو کیا تھا، سزا والا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دن آیا، فلاں سنائیے، فلاں سنائیے، فلاں سنائیے، یہاں تک کہ چند افراد کیا ہے، انہوں نے سنا لیا تو وہ سزا کے حکم سے خارج ہو گئے، دلیل پائی گئی وہ سنانا، ٹھیک ہے، بقیہ پر کیا سزا کا حکم لگ گیا۔ یہ گویا کیا کیا، اس دلیل کے پیش نظر ہم نے عام کے افراد سے کچھ فرد کو خاص کر لیا، کچھ فرد کو کیا کر لیا، نکال لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، مشرکین کو قتل کرو، مشرکین کو کیا کرو، قتل کرو۔ اب دیکھیں مشرک کے اندر سارے کافر آ گئے، سارے کافر آ گئے، گویا کافر کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ایک ذمی وہ بھی ہوتا، ایک کافر وہ بھی ہوتا ہے جو ذمی ہوتا ہے، ٹیکس دے کر کیا ہے مسلمانوں کے ملک میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، سمجھ تم؟ اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ، مشرکین کو قتل کرو لیکن ذمیوں کو قتل نہیں کرنا۔ اب دیکھیں مشرکین کے اندر ذمی پہلے داخل تھا، لیکن پھر کیا کر لیا، اس کو خاص کر لیا۔ تو اب کہتے ہیں اس انداز میں عام کے حکم سے نکالنے تک، عام کے حکم سے اس کو نکالا جا رہا ہے، تو کب تک نکال سکتے ہیں؟ کوئی ایک خاص پیمانہ ہے، کوئی ایک پیرامیٹر ہے، کوئی ایک قاعدہ ہے؟ تو فرمایا جی ہاں، کہ جب تک کہ عام کے افراد میں 3 افراد ناباقی رہ جائیں۔ بھائی 3 کو بھی کیوں خاص کیا؟ فرمایا دراصل ہم اگر 3 کی قید کو نہ لگائیں تو پھر وہ عام ہی نہیں رہے گا، وہ عام ہی نہیں رہے گا، کیونکہ کم از کم جمع کا اطلاق 2 سے اوپر ہوتا ہے، جمع کا اطلاق 3 یا اس سے زائد پر ہوتا ہے، وہی عمومیت پر دلالت کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عام کا حکم، عام کے حکم کے اندر 3 کی قید کو اس لیے باقی رکھا تاکہ کیا ہے، عام کا حکم باطل نہ ہو جائے، باطل نہ ہو جائے۔ اب جب اس عام کے حکم میں 3 کی تعداد رہ گئی، 3 کی تعداد رہ گئی، تو اب کیا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب کسی بھی دلیل کے پیش نظر اس سے کم نہیں کیا جا سکتا، اس سے کم نہیں کیا جا سکتا، سمجھ تم؟ دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں کہ عام کا یہ حکم، یعنی عام خص عنہ البعض کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن باقی میں اس احتمال کے ساتھ کہ جب دلیل پائی جائے گی تو اس دلیل کے پیش نظر اس کو عام کے حکم سے کیا کر دیا جائے گا، خاص کر دیا جائے گا، عام کے حکم سے کیا کر دیا جائے گا۔ اب وہ دلیل خبر واحد بھی ہو سکتی ہے، وہ دلیل قیاس بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کب تک خاص کر سکتے ہیں کہ جب تک عام کے افراد میں 3 فرد نہ باقی رہ جائیں، اس سے پہلے تک تو آپ کیا تخصیص کر سکتے ہیں دلیل کے پیش نظر، لیکن جب 3 کی تعداد رہ جائے تو اب کیا ہے، جائز نہیں ہے تخصیص کرنا، اب عمل کرنا بقیہ پر واجب ہے۔ یہ ایک ادنا مقدار بتائیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر عام ذکر کیا جائے تو اس میں لے دے کر ہم پیچھے ہی لگے رہیں گے کہ کوئی نہ کوئی تخصیص کی وجہ پائی جائے، تخصیص کی وجہ پائی جائے۔ بھائی اگر دلیل ملتی ہے تو خاص کر لیں گے، وگرنہ اس کو عام کے حکم پر ہی رکھیں گے۔ کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک تعداد کتنی نہ باقی رہ جائے، 3 باقی نہ رہ جائے۔ آج کا سبق فقط ہمارا اتنا ہی تھا، آئیے اس کو ہم عبارت میں پڑھ لیتے ہیں، پھر آئندہ روز انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہم یہ پڑھیں گے کہ خبر واحد یا قیاس کے ذریعے خاص کرنے کی دلیل کیا ہے، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے خاص کرنے کی دلیل کیا ہے، کوئی دلیل کے پیش نظر کیا ہے یا ویسے ہی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ جو آج کا سبق ہے اس کا ہم ترجمہ اور عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے
فرماتے ہیں صفحہ نمبر میری کتاب کا ہے 12، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، بہرحال وہ عام کہ جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جس سے کیا کر لیا گیا ہو، بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، فَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْبَاقِي، تو اس عام کا یعنی مخصوص عنہ البعض کا حکم یہ ہے کہ بے شک انہو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فی الباقی مع الاحتمال، باقی میں احتمال کے ساتھ، باقی میں کیا ہے، کس احتمال کے ساتھ، فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِي، پس جب قائم ہو جائے، پس جب قائم ہو جائے الدلیل، دلیل باقی کی تخصیص پر، علی تخصیص الباقی، باقی کی تخصیص پر، یجوز تخصیصہ، تو اس فرد میں تخصیص کرنا جائز ہوتا ہے، بخبر الواحدی، کس کے ساتھ، خبر واحد کے ساتھ، اب القیاسی، قیاس کے ساتھ، لیکن کب تک، الی ان یبقی الثلاث، یہاں تک کہ کتنے باقی رہ جائیں، اس عام کے حکم میں 3 افراد باقی رہ جائیں، وبعد ذلک، اب اس کے بعد یعنی 3 افراد کی بقا کے بعد اب تخصیص کرنا لا یجوز، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس سے کم بھی تعداد رکھیں تو مابین سطور لکھا ہوا وَإِلَّا كَانَ نَسْخًا، اب تو کیا ہو جائے گا، عام ہی منسوخ ہو جائے گا، عام ہی کیا ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ منسوخ سے مراد بھائی عام کی افراد ہی نہیں پائی جائے گی، ہم نے تو عام کی تعریف کی ہے، العام ينتظم جمعا من الافراد، یہ تمام افراد کو کیا ہے، جامع ہو، اور افراد کا اطلاق کم سے کم کتنے پر ہوتا ہے، 3 پر ہوتا ہے، اب 3 سے بھی کم کر دیا جائے تو پھر تو یہ عام ہی نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے 3 کی تعداد کو کیا ہے، بس اینڈ تک رکھا ہے، فیجب العمل بہ، اب عمل کرنا اس کے ساتھ کیا ہے، واجب ہوتا ہے، اب عمل کرنا اس کے ساتھ واجب ہوتا ہے، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ سے یہ اگلی گفتگو اور ہماری یہاں پر گفتگو الحمدللہ ختم۔